رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے اور انہیں آگاہ کرتے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے سب سے بہتر مہینہ ہے اور منافقوں کے لیے سب سے برا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک مومن، ایک مسلمان نیکیاں اپنے نام اعمال میں لکھتے ہوئے چلے جاتا ہے، وہیں پر منافق اپنے نام اعمال میں مایوسی، خوف اور گناہ اور معصیت کو لکھتے ہوئے جاتا ہے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو آخر یہ دونوں رمضان کا مہینہ پاتے ہیں، لیکن یہ ایک جانب نیکیاں لکھتا ہے اور دوسری جانب اپنے نام اعمال میں دوسرا شخص گناہ لکھتے ہوئے جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمانے لگے اس کی وجہ کہ میرے صحابہ سنو، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ فِيهِ الْقُوَّةَ مِنَ النَّفْقَةِ لِلْعِبَادَةِ. رمضان کے مہینے کے آغاز ہونے سے پہلے مسلمان اور مومن انسان جو مہینے میں خرچ ہونے والی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو رمضان سے پہلے اکٹھا کر لیتا، گھر کے اندر جمع کر لیتا ہے، پھر اسے باہر نہیں جانا پڑتا، مارکیٹ میں جا کر وقت برباد نہیں کرنا پڑتا ہے. اس طرح سے وہ اپنا وقت عبادت الہی میں گزارتا ہے. اور جو منافق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مسلمانوں کے توہ میں لگا رہتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کے اندر کیا کیا عیب ہے، کس طرح سے اس کی برائی کی جائے، لوگوں کی نگاہ میں جو ہے اس کا مقام گر جائے. تو ان ساری چیزوں میں منافق پڑا رہتا ہے. اسی لیے یہ مہینہ مومن اور مسلمانوں کے لیے بڑا مبارک مہینہ ہے. اس حدیث شریف کو سامنے رکھیے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، فَغُنْمٌ يَغْنَمُهُ الْمُؤْمِنُ. مومنوں کے لیے یہ مہینہ بڑا غنیمت ہے. جو لوگ اس مہینے کی فضیلت کو اور اس مہینے کی برکت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، وہ لوگ جو ہے اس مہینے کو یوں ہی گزار دیتے ہیں. لیکن جو لوگ اس کی فضیلت کو جانتے ہیں وہ لوگ پہلے سے اس مہینے میں خرچ ہونے والی چیزوں کی تیاریاں کر لیتے ہیں تاکہ رمضان کے مہینے میں گھر سے باہر یا مسجد سے باہر مارکیٹوں میں جا کر وقت نہ گزارنا پڑے. ہم نے رمضان کا مہینہ کیوں بنایا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب مارکیٹ میں مارکیٹنگ بڑھ جائے گی، خواتین کی تعداد بڑھ جائے گی، مرد حضرات کی تعداد بڑھ جائے گی، شاپنگ کرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. اب یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہو گیا، اب یہ مہینہ عبادت کا نہیں، اب یہ مہینہ مختلف قسم کے پکوان بنانے کا مہینہ ہو چکا ہے. اب یہ مہینہ عبادت الہی، تلاوت کلام پاک کا مہینہ نہیں رہا، اب یہ مہینہ جا کر کے مارکیٹوں میں کپڑا خریدنے کا مہینہ بن کر کے رہ گیا ہے. یہ موجودہ دور میں مسلمانوں کی حالت ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. مسجد نبوی کے اندر جنہوں نے حدیث رسول کا درس دیا ہے امام مالک جی، علم اربع میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا مقام حاصل ہوا. مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے درس دیا کرتے تھے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اعلان کر دیتے، لوگوں میرے مہمانوں سنو، میرا درد سننے والوں سن لو، میرا ایک پیغام تم لوگوں کے لیے. رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے.
اب آج سے امام مالک درس نہیں دے گا، اب آج سے درس قرآن بند ہو رہا ہے، اب آج سے درس حدیث بند کیا جا رہا ہے۔ میں اس مہینے میں خود اپنی ذات کے لیے قرآن کریم اٹھا کر کے تلاوت کیا کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے امام ہیں۔ رمضان کا مہینہ جب اتنا برکتوں کا مہینہ ہے، رب العالمین نے اسے قرآن کا مہینہ کہا ہے، تو اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کیوں نہ کی جائے؟ میرے بھائیو، ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہماری زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ڈھنگ کیا ہے؟ ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے، حافظ جی کو کھڑا کر دیں گے، 10 تراویحوں میں پورا قرآن سن لیے، اب چلیے پورا قرآن ہم نے سن لیا، قرآن سے خلاصی ہاتھ چھٹکارا حاصل کر لیے۔ میرے بھائیو، امام مالک نے اعلان کر دیا، نہیں، اے میرے درس سننے والوں سنو، رمضان کے مہینے میں میں درس حدیث نہیں دوں گا، درس قرآن نہیں دوں گا، میں اپنے لیے قرآن کریم کی تلاوت کروں گا۔ کوئی مجھ سے فتویٰ پوچھنے کے لیے ماہ رمضان میں نہیں آئے گا، جسے جو پوچھنا رمضان سے پہلے مجھ سے پوچھ لیں۔ میرے بھائیو، امام احمد بن حنبل کو لے لیجئے، وہ بھی فتویٰ نویسی کا اور فتویٰ دینے کا کام کیا کرتے تھے، لیکن رمضان آ جاتا تھا اعلان کر دیا کرتے تھے لوگ، اب میں فتویٰ نہیں دوں گا، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، میں قرآن اٹھا کر کے تلاوت کروں گا، میرے پاس کوئی فتویٰ لے کر کے نہیں آئے گا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس ماہ رمضان کے اندر 150 وقت کی نماز ہے، زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں 720 گھنٹے ٹوٹل ہوتے ہیں، 43,200 منٹ ٹوٹل بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر میں 1 منٹ گوا دوں گا تو میں رب العالمین کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ سال میں ایک ہی مہینہ آتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ایک دن کے اندر 5 وقت کی نمازیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 30 روزے ہوں گے، 30 × 15 150 وقت کی نمازیں۔ اس سال رمضان میں 4 خطبے جمعہ، 30 بار تراویح کی نماز، اور ایک گھنٹے میں ایک دن میں 24 گھنٹے، اور 30 دن کے اندر کتنے گھنٹے؟ 24 کے 72، 720 گھنٹے بن گئے، اور پھر اس کے بعد ایک گھنٹے میں 60 منٹ، 720 گھنٹے سے کیلکولیٹ کریے، 43,200 منٹ۔ ٹوٹل جو وقت ہمارے پاس ہے منٹوں میں 43,200 منٹ ہے، گھنٹوں میں 720 گھنٹے ہیں، نمازوں کی تعداد 150 ہے، خطبے جمعہ کی تعداد اس سال صرف 4 ہے، اور تراویح کی تعداد صرف 30 ہے۔ پوری زندگی کا خلاصہ، سال بھر میں جو نیکی کا مہینہ آئے گا، اللہ تعالیٰ نے کیلکولیٹ کر کے دے دیا ہے آپ کو، کتنا وقت کب لگانا چاہتے ہیں آپ۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جیسے ہی چاند نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، سارے سرکش شیطانوں کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، تاکہ میرے مومن بندے خوب زیادہ نیکی کر لیں۔ یہی وجہ ہے جو انسان سال بھر عبادت نہیں کرتا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں عبادت کرتا ہے۔ جو انسان سال بھر گناہوں میں لپٹ رہتا ہے، وہ بھی عبادت الہی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، بڑے بڑے شیاطین کو جگڑ دیتا ہے۔ اللہ کی اتنی فضل، اللہ کی اتنی رحمت نازل ہونے کے باوجود میرے بھائیوں، ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان آ گیا ہے، وقت گزاریں گے، موبائلوں پر پورا وقت لگا دیں گے، گیم کھیل کھیل کر کے وقت پاس کر دیا کریں گے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی وقت کو جانو، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ وقت پاس کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہمارے درمیان کتنے لوگ ابھی زندہ تھے لیکن وہ 2 دن پہلے مر گئے، پچھلے سال کتنے لوگ زندہ تھے لیکن اس سال رمضان کے مہینے سے محروم ہو گئے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، جو وقت کی اہمیت نہیں سمجھتا ہے بعد میں بہت زیادہ پچھتاتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، 2 لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑا عبادت گزار ہے، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہے،
جنگ لڑتے ہوئے وہ شخص شہید ہو جاتا ہے۔ دوسرا آدمی کم عبادت گزار ہے، 1 سال کے بعد فطری موت مر جاتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں، میں خواب دیکھتا ہوں کہ جو آدمی بعد میں مرا ہے، جو آدمی 1 سال بعد فطری موت سے مرا ہے، وہ شہید سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ 1 سال پہلے شہید ہونے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے یہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو چکا ہے، جبکہ یہ کم عبادت گزار تھا، وہ زیادہ عبادت گزار تھا، وہ شہید ہوا لیکن یہ شہید نہیں۔ اس کے باوجود یہ آدمی اس آدمی سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں، سارے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، میں آ کر کے اپنا یہ قصہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ صحابہ تعجب کرنے لگے، صحابہ حیران ہو گئے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ سارے کے سارے لوگ حیران ہیں۔ اللہ کے رسول کہنے لگے، میرے صحابہ سنو، طلحہ بن عبید اللہ کا خواب بالکل سچا ہے، اس نے جو خواب دیکھا ہے طلحہ کا خواب بالکل سچا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اے میرے صحابہ بتاؤ، جو آدمی کم عبادت گزار تھا، جو آدمی 1 سال بعد انتقال کر گیا، کیا وہ رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کیا پہلے مرنے والا شخص اس ماہ مبارک سے محروم نہیں ہو گیا؟ صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول بالکل، وہ 1 سال پہلے مر گیا، شہید ہو گیا، وہ اس سال کا رمضان نہیں پا سکا۔ اللہ کے رسول کہنے لگے، اب میرا دوسرا سوال ہے، اس کا بھی جواب دو، کیا یہ کم عبادت گزار انسان اس ماہ مبارک میں، اس سال کے رمضان میں کیا اللہ کی عبادتیں کثرت سے نہیں کی ہے؟ کیا ذکر الہی اس نے خوب زیادہ نہیں کی ہے؟ کیا اس نے تلاوت کلام پاک نہیں کیا ہے؟ کیا اس نے دعا و اذکار نہیں کیا ہے؟ کیا اس نے قیام لیل نہیں کیا ہے؟ کیا روزے کی پابندی اس نے نہیں کی ہے؟ کیا برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے نہیں رکھا ہے؟ کیا اس نے غریبوں کی مدد اس مہینے میں نہیں کی ہے؟ صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول اس نے ضرور بے شک اس مہینے میں کی ہے۔ اللہ کے رسول کہنے لگے، اے میرے صحابہ، یہ ماہ مبارک کی فضیلت ہے، یہ ماہ مبارک کی برکت ہے۔ وہ آدمی اس مہینے سے اس سال محروم ہو گیا اور یہ آدمی اس مبارک مہینے کو پایا، اس مبارک مہینے کی قدر کی، نیکیاں خود کی، خوب زیادہ اس نے نیکیاں کی۔ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہو گیا کہ شہید سے پہلے بھی اسے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ مبارک کسی کسی کو ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا ہے۔ ابھی پرسوں یا آنے والے سوم میں پڑے گا رمضان، نہ جانے کتنے لوگ آج ابھی مر چکے ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگ شام تک مر جائیں گے، نہ جانے کتنے لوگ آنے والی رات میں مر جائیں گے، نہ جانے کتنے مسلمان چاند نکلتے ہی مر جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ ان کی قسمت میں نہیں لکھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اپنے لیے بڑا غنیمت جانو کہ اللہ نے تمہیں ماہ مبارک اس سال عطا کر دیا ہے، اور اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اے اللہ تو ہمیں ماہ مبارک کا مہینہ عطا کر دے، اے اللہ آنے والے مہینے میں عبادت کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ میرے بھائیوں، اللہ سے یہ التجا کرو، اللہ سے یہ وعدہ کرو، اللہ پچھلے رمضان میں ہم نے بڑی کوتاہیاں کی تھی، اللہ اس بار اس مبارک مہینے میں وہ کوتاہیاں ہم نہیں کریں گے، اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ پچھلے سال ہم نے تلاوت کلام پاک نہیں کیا، بڑی لاپرواہی کی تھی، اللہ پچھلے سال سے زیادہ اس مہینے میں نیکی کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک بڑا غنیمت ہے، اے اللہ اس ماہ مبارک سے تو ہمیں محروم نہ کر۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ مبارک ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب تک عید کی چاند نظر نہ آئے جنت کا دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، تسحروا فإن بالسحور برکہ، اے میرے ماننے والوں، رمضان کے روزے رکھنے والوں، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ تسحروا، میرے بھائیوں میں معنی بیان کرتا ہوں، غور کریے۔
صرف ایک وقت کی برکت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر کے ایک روزہ چھوڑ دے، پوری زندگی اگر وہ روزہ رکھ لے پھر بھی ایک روزے کی قضا نہیں کر سکتا ہے، ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ رمضان کے ایک روزے کی اتنی اہمیت ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تسحروا فإن بالسحور برکہ، اے میرے صحابہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ آپ رات میں سو جاتے ہیں، سال کے 11 مہینے آپ سو جاتے ہیں، فجر میں غائب رہتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں میرے بھائیوں، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے، سحری کے لیے فجر کی اذان سے پہلے آپ اٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں غور فرمائیے، جس وقت آپ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، اپنے بستر کو چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ وہ اتنا برکتوں والا وقت ہے۔ آپ رات کو جب سو جاتے ہیں، شیطان 3 گرہیں آپ کے دماغ میں لگا دیتا ہے تاکہ یہ بندے کا دن پورا برباد چلا جائے۔ آپ اٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ گرہیں کھل جاتی ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، وہ گرہیں کھل جاتی ہیں، آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سارے کے سارے گرہیں کھل جایا کرتی ہیں۔ تو یہ سحری کی برکت ہے۔ اگر آپ نہیں اٹھتے تو شیطان کا گرہ بھی نہیں کھلتا، آپ کا دن بالکل مایوسی کے عالم میں گزر جاتا۔ تو یہ سحری کی برکت ہے میرے بھائیوں۔ تہجد کی وقت میں آپ اٹھ رہے ہیں، وہ تہجد کی گھڑی ہے، آپ سحری کھانے کے لیے جا رہے ہیں، عرش الہی پہ رب کائنات جلوہ افروزہ وہاں پر موجود ہے، آواز دیتا ہے کوئی مجھے پکارنے والا ہے پکارے، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے مانگ لے، کوئی گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہے تو گناہوں کی بخشش مانگ لے، میں اسے معاف کرنے والا ہوں، میں اسے بخش دینے والا ہوں۔ میرے بھائیوں سحری کا وقت اتنا غنیمت ہے، اتنا زیادہ اہم ہے۔ سحری کر رہے ہیں تو آپ اس وقت کو غنیمت جانے، سحری کرنے کے بعد اللہ سے دعاؤں میں لگ جائیں۔ تہجد کی گھڑی میں سحری کھائی جا رہی ہے میرے بھائیوں۔ تسحروا فإن بالسحور برکہ، اور سنیے سحری میں کتنی زیادہ برکت ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مصلی پر بیٹھے رہے، ذکر الہی کرتے رہے، سورج نکل آیا، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھ لی تو 1 حج اور 1 عمرے کے برابر آپ نے ثواب سمیٹ لیا۔ تو یہ سحری ہے جو آپ کے پیٹ کو بھی بھرتی ہے اور نیکیوں کا سلسلہ بھی جاری کر دیتی ہے۔ لیکن جب تک ہم سوچیں گے، اپنے وقت کو صحیح استعمال نہیں کریں گے، جان لیجیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھے اور جا کر کے سو گئے، ارے رات بھر جاگتے ہیں، ہاں اب تو موبائل چل گیا، فتنہ۔ معاف کریے گا، رمضان کے مہینے میں بھی شیطان ہمارے اوپر حاوی نہیں، ہمیں اپنا ہم نشیں بنا چکا ہے، ہم خود شیطان بن چکے ہیں۔ شیطان حاوی ہوتا تو کچھ غنیمت ہوتا، شیطان نے ہمیں اپنا روپ دے دیا ہے۔ رمضان کی مبارک راتوں میں جس وقت ہمارے اسلاف لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا کرتے تھے، عبادت الہی میں اور نوافل میں لگ جایا کرتے تھے، آج وہ راتیں، اس مبارک مہینے کی راتیں ہم کہاں گزارتے ہیں؟ ہاں بھائی رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ ہاں بہت اچھا گزر رہا ہے۔ ہاں مصر میں کیسے آپ لوگ، کلکتہ دبئی میں کیسے ہیں، قطر میں کیسے ہیں، ہاں سعودیہ میں کیسے ہیں بھائی؟ کیا ٹھیک ہے، کل ملیں گے، آج 1 گھنٹہ بہت ٹائم اوور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بیوی پانی لاؤ، تھک گیا، پانی پہ سو گئے۔ مہینہ اسی لیے آیا تھا، سال کے 11 مہینے ویڈیو کال کریے، چاہے آپ کال کریے، کچھ بھی کریے، لیکن رمضان کا مہینہ جب آ جائے تو ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہے، ملنا جلنا مختصر، ضرورت کے وقت ملاقات ہوگی۔ اسلاف کا طریقہ تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں سحری کرتے مسجدوں میں رہا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، جب ضرورت پڑتی تھی، ایسی ضرورت کی جائے بنا کام نہیں چل سکتا، تب اٹھ کر کے جاتے، کام کر کے پھر مسجد میں آتے تھے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ۔ تو یہ بڑا برکتوں والا مہینہ،
ہمارے خلاف روزہ میرے بھائی بہت سوچ سمجھ کر کے گزارا کرتے تھے. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور آپ نے باب الریان کا نام سنا ہے مختصر انداز میں, سب آپ نے سن لیا ہے. علم اتنا زیادہ آپ لوگوں کے پاس ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, جس کی کوئی حد نہیں ہے, تو لیکن عمل زیرو. تو جب آپ سنیں تو نیکی کرنے کی کوشش کریں, عمل کرنے کی کوشش کریں. سننا سنانا کیا ہے, سننے والے سنتے رہیں گے, سنانے والے بھی چلے جائیں گے. کیا فائدہ سننے سنانے سے؟ عمل کریے, عمل سے فیصلہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں, بیان فرمانے لگے, میرے صحابہ سنو, جنت میں دروازہ ہے باب الصلاۃ, نماز پڑھنے والے باب الصلاۃ سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اے میرے صحابہ سنو, جنت کے اندر ایک دروازہ ہے باب الجہاد, جہاد کرنے والے, اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے باب الجہاد سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اے میرے صحابہ سنو, جنت کے اندر ایک دروازہ ہے باب الصدقہ, صدقہ خیرات کرنے والے باب الصدقہ سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اے میرے صحابہ سنو, جنت کے اندر ایک دروازہ باب الریان ہے, باب الریان. اس کے اندر اور اس دروازے سے روزے دار لوگ داخل ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, صحابہ سن رہے تھے, اتنے میں خلیفہ اول کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے, کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جنت کے سارے دروازوں سے داخل ہوگا؟ اللہ کے رسول, کوئی ایسا خوش نصیب ہوگا باب الصلاۃ سے بھی وہ داخل ہوگا, کوئی ایسا خوش نصیب ہے باب الجہاد سے بھی اندر داخل ہوگا. اے اللہ کے رسول, کون ایسا خوش نصیب ہے جس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے؟ اللہ کے رسول بیان فرمانے لگے, اے میرے صدیق سنو, اے میرے ذاتی سنو, وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ, مجھے امید ہے تم ایسے شخص ہو, ایسے خوش نصیب ہو جن کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے. میرے بھائیوں, یہ خلیفہ اول ہے, نیکیوں میں اتنا ڈوب گئے کہ جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. یہ ہیں ہمارے اخلاق, یہ ہیں وہ صحابہ جنہوں نے اپنے جان کی قربانیاں اسلام کی تبلیغ میں دے دی ہے, اسلام کو پہنچانے کے لیے جان و مال کی قربانیاں دے دی ہے. انہیں بالکل یقین تھا باب الریان آسان دروازہ نہیں ہے, بلکہ اپنی جان کی قربانی دینی پڑے گی روزے میں, تب جا کر کے باب الریان کھلے گا, پھر انٹری جنت میں مل پائے گی. میرے بھائیوں, آپ ایک واقعہ سنیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر کے بیٹے, سفر میں ہیں, کسی سفر میں کہیں جا رہے ہیں, ایک بکری کا چرواہا, واقعہ میرے بھائی بالکل صحیح ہے. عبداللہ بن عمر جا رہے ہیں, کسی سفر میں نکلے, کہیں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ایک بکری کا چرواہا بکری چراتے ہوئے سامنے سے گزرتا ہے. روزے کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائیوں, روزے کا مہینہ نہیں ہے. وہ شخص جب سامنے سے گزرتا ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بکری کے چرواہے ادھر آ جاؤ, آؤ دسترخوان لگا, کھانا کھا لو. وہ بکری کا چرواہا کہنے لگا, نہیں, میں کھانا نہیں کھا سکتا, کیونکہ میں روزے سے ہوں, میں نفلی روزہ رکھے ہوئے ہوں. عبداللہ بن عمر کہنے لگے, عمر کے بیٹے عبداللہ کہنے لگے, اے بندے خدا, اتنی تپش میں, اتنی گرمی میں, پہاڑ کی وادیوں میں تم روزہ رکھے ہو, روزے کی حالت میں بکریاں بھی چرا رہے ہو, اتنی زیادہ جھلستی ہوئی گرمی ہے, روزہ توڑ دو, نفلی روزہ ہے. اللہ کے رسول نفلی روزہ توڑ دیا کرتے تھے. آؤ ایک بکری ہمیں دے دو, ہم تم سے ایک بکری خرید لیتے ہیں, آؤ اس بکری کو ذبح کر کے ہم سب لوگ کھا لیتے ہیں, آپ روزہ توڑ دو. اے بکری کے چرواہے, بکری کا پیسہ بھی ہم تمہیں دیں گے, بے فکر رہو, آؤ روزہ توڑ دو. میرے بھائیوں, بکری کا چرواہا کہنے لگا, اے ابن عمر, اے عمر کے بیٹے سنو, یہ جو تم بکری کی بات کر رہے ہو, یہ بکری میری نہیں ہے, بلکہ میرے مالک کی بکریاں ہیں. غور سے سنیے گا,
نفلی روزہ وہ بدو ہے، بکری کا چرواہا نفلی روزہ رکھے ہوئے ہے، دسترخوان سامنے لگا ہے، خلیفہ ثانی کا بیٹا عبداللہ بلا رہا ہے، کہہ رہے ہیں نہیں، ہم بکری کا بچہ بھی تمہیں نہیں دیں گے، ہمیں اس کی قیمت بھی نہیں چاہیے، ہم روزہ بھی نہیں توڑیں گے کیونکہ یہ بکری امانت ہے۔ عبداللہ کہنے لگے یہ بکری امانت ہے، ایسا ہے تم اس بکری کو مجھے دے دو چوری چپ کے، اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا ایک بکری کو کھا گیا ہے۔ کیا؟ اپنے مالک سے کہہ دینا یہ ایک بکری جو کم ہو گئی ہے، اے میرے مالک یہ بھیڑیا اس بکری کو کھا گیا ہے۔ بکری کا چرواہا آسمان کی جانب ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو کہاں چلا گیا؟ اس عبداللہ کی زبان تو سن لے، میں روزے سے ہوں اور مجھے خیانت کرنے کی تعلیم دے رہا ہے، اے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما لے، اے اللہ باب الریان سے داخلہ کیسے ملے گا اگر آج میں نفلی روزہ نہیں رکھوں گا؟ اے اللہ یہ مجھے روزہ توڑنے کی تاکید کر رہا ہے، اے اللہ تو اس شخص سے نپٹ لے، یہ مجھے خیانت کی تعلیم دے رہا ہے، اے اللہ تو نگہبان ہو جا، میرے ایمان کی حفاظت کرنے والا بن جا۔ میرے بھائیو عبداللہ بن عمر سے وہ آدمی کہتا ہوا چلا گیا اے اللہ تو اس بندے کو ہدایت دے دے۔ عبداللہ بن عمر اس کا چہرہ دیکھتے رہے، وہ بکری کا چرواہا بکری ہانکتا ہوا لے کر کے چلا گیا۔ عبداللہ بن عمر پر اتنا زیادہ اثر ہوا، عبداللہ بن عمر مدینہ آتے ہیں، کہتے ہیں بکری کا چرواہا کہاں ہے؟ بکری کا چرواہا آیا اور اس کے مالک سے کہتے ہیں تمہارا یہ چرواہا ہے، ایسا ہے کتنا درہم و دینار لگے گا، میں ساری قیمت ادا کرنے کے لیے راضی ہوں، اسے تم آزاد کر دو۔ میرے بھائیو عبداللہ بن عمر نے اس روزے دار کی دیانت داری کو دیکھا، امانت داری کو دیکھا، جب وہ آدمی اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے، اپنے مالک سے اتنا ڈرنے والا، بڑا خوش ہو جاتے ہیں، مالک سے خرید کر کے اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ جتنی بکریاں ہوتی ہیں ساری کی ساریاں بکریاں خرید کر کے اس چرواہے کو تحفہ دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، ہمارے صحابہ کو معلوم تھا باب الریان سے اسی وقت داخلہ ہو سکتا ہے، کی بھی پابندی کیا کریں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، کتنے لوگوں کے چہروں پر اداسیاں چھا جائیں گی، کتنے لوگ ایسے ہوں گے اداسیاں چھا جائیں گی نا، روزہ لگ رہا ہے، ارے ٹھنڈا پانی دیکھے تو دل کرا پی لوں، ارے وہ جوس بنا رہا تھا دل کہہ رہا تھا یار کیا جوس تھا پی لوں۔ یہ ہمارا روزہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اما عائشہ اور ان کے والد صدیق کی بیٹی صدیقہ یہ آرزو و تمنا کیا کرتے تھے کیا؟ اے اللہ تو گرمی کا موسم ختم مت کر، یہ مبارک مہینہ اور سخت کر دے گرمی کا، تاکہ ہم اس مہینے میں خوب زیادہ روزہ رکھیں۔ ایک صحابی کی وفات ہوتی ہے تو مرنے کے وقت میں کہتے ہیں لوگوں بڑا افسوس ہے، ان کا نام معاذ بن جبل ہے۔ معاذ بن جبل جب مرنے لگے تو کہنے لگے لوگوں بہت افسوس ہے آج مجھے، میں مر رہا ہوں۔ ارے اس میں افسوس کیا؟ آپ نے تو نیکیاں پھیلائی، دین پھیلایا، افسوس کیا؟ کہنے لگے لوگوں افسوس اس بات کا نہیں کہ میں مر رہا ہوں، افسوس اس بات کا ہے کہ اب وہ گرمی کے دن ملنے والے نہیں کہ اس میں ہم روزہ رکھ سکیں، وہ گرمی میں روزہ پانے والے ہم نہیں کہ گرمیوں میں روزہ رکھا جائے اور پیاس لگے پھر اس میں ریان کی چاہت ہو۔ اے لوگوں میں اس لیے اداس ہوں کہ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ملنے والا ہے، یہ سخت مہینہ نہیں ملنے والا ہے۔ میرے بھائیو ہمارے اسلاف تو ایسے ہوا کرتے تھے، گرمی کے مہینے کا انتظار کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول غزوے کے لیے نکل رہے ہیں، سارے صحابہ روزے سے، سارے صحابہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، غزوہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک طاقتور فوج سے مقابلہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے صحابہ کرام سخت گرمی میں نکل جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، کھجور کے ذریعے سے سحری کرنے والے لوگ نکل جاتے ہیں۔ میرے بھائیو صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اتنا تیز دھوپ تھی
راستے میں کوئی صحابی بھوک کے مارے پیٹ پکڑ کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا، کوئی صحابی سر پکڑ کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا، لیکن روزہ توڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کسی کی حالت ایسی بے ہوش ہو جا رہا ہے، اس کے اوپر پانی چھڑکا جا رہا ہے، کہا جاتا روزہ توڑ دو، ہم سفر میں ہیں، کہتے تھے نہیں، اگر یہاں پیاس برداشت نہیں کریں گے تو وہاں پانی پینے کو نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، کتنا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان فرماؤں، بے شمار واقعہ آپ کو ملے گا جو ہمارے ایمان کو گرما دیتے ہیں، جو ہمیں کہتے ہیں لوگوں رمضان کی قدر کرو، یہ رمضان شاید کہ اگلی بار تمہیں مل پائے، شاید کہ پورا مہینہ تم گزار سکو، شاید کہ پہلا روزہ پا سکو، اس لیے آنے سے پہلے تیاریاں کرو، شیڈول بناؤ، کون سی نوچی کس وقت میں کرنی ہے، روزانہ تلاوت کتنا کرنی ہے، صدقہ خیرات کتنا کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، مارکیٹوں کی زینت مت بنو، میرے بھائیوں رحم کرو، اپنے خواتین پر بھی رحم فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے نبی اعلان کر دیجئے، مسلمان اس مہینے میں زیادہ نیکیاں کرتا ہے، زیادہ نیکی کرنے کا طریقہ یہ ہے پہلے سے رمضان کی تیاری کر لیتا ہے، کھانے پینے کا سامان لے آتا ہے اور تقلیل طعام کرتا ہے، کھانا کم کھاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، 2 بجے سے میری ماں اور بہنیں کچن میں داخل ہو جائیں گی، ظہر کی نماز پڑھی، 2-4 صفحہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد میرے بھائیوں کچن میں انٹری کر دیتی ہیں، جب تک روزے کا وقت نہیں آتا ہے وقفہ کھانا بنانے میں چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ بھوکا رہ کر کے روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ کپڑا خریدنے کا مہینہ نہیں ہے۔ جو وقت آپ مارکیٹوں میں لگایا کرتے تھے اس وقت کو عبادت الہی میں لگا دو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں میرے بھائی، خاندان بنی امیہ کا ایک سردار ہے، روح بن زمبا، عمرے کرنے کے لیے نکلتا ہے، اپنے دیش سے باہر نکلتا عمرہ کرنے کے لیے، راستے میں دسترخوان لگ جاتا ہے، ان کے پاس بھی ایک بکری کا چرواہا آتا ہے، یہ کہتے ہیں او بکری کے چروائے ہمارے پاس آؤ اور اس سے تم ناشتہ کر لو۔ بکری کا چرواہا کہتا ہے میں تمہاری دعوت کیوں قبول کروں، مجھے تو تم سے بہتر شخص نے دعوت دے رکھی ہے۔ سردار کہنے لگا کیا مطلب، تمہیں کس نے دعوت دی ہے؟ وہ بکری کا چرواہا کہتا ہے مجھے دعوت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ کیسے دعوت، آسمان پر جاؤ گے فرشتہ آئے گا؟ نہیں، فرشتہ نہیں آئے گا، میں روزے سے ہوں اور ابھی اللہ رب العالمین دسترخوان افطار کا لگائے گا، تب میں جا کر کے افطاری کروں گا۔ یہ سردار اس چرواہے کی بات کو سن کر کے اتنا متاثر ہوا، رونے لگا اور کہا کاش میں بھی روزہ رکھ لیتا۔ روتے روتے کہنے لگا کہ تم نے اپنے وقت کو غنیمت جان لیا، تم نے استعمال کر لیا، اور ہمیں دیکھو اگر آج ہم روزہ رکھ لیتے تو دسترخوان ہمارے سامنے نہیں، ہمارے پاس بھی رب العالمین کا دسترخوان ہے۔ تو گویا کہ روزے دار اللہ رب العالمین کے مہمان بھی ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ آیا ہے، اس مہینے کو یوں ہی نہ گنوائیں، یہ مہینہ بڑا مبارک ہے، اپنا شیڈول تیار کریں، یہ کپڑا اور مارکیٹنگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادت الہی کا مہینہ ہے، یہ مختلف قسم کے پکوان کا مہینہ نہیں ہے، یہ صحت و تندرستی اور آدھی بادی شادی بنانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ صدقہ اور خیرات کا ہے، کم کھانے کا ہے، کم سونے کا ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا لوگوں سحری کر لیا کرو، کیونکہ سحری جب کرو گے تو روزہ آرام سے رکھ لو گے، اور دوپہر میں قیلولہ کر لیا کرو رمضان میں، جب قیلولہ کر لو گے تو تراویح کی نماز آسانی سے پڑھ لے جاؤ گے، سمجھ نا؟ تو یہ سنت ہے، طریقے پر جب عمل کرو گے تو تراویح کی نماز آسانی سے پڑھ لے جاؤ گے۔ اب دن بھر بھاگم بھاگ دوڑ بھاگ مچا کر کے رکھو گے، مارکیٹ میں جا کر کے کپڑے خریدو گے، بھائی عید آ رہی ہے، عید یہ نہیں ہے مختلف قسم کے لباسوں کو خرید کر کے بچوں کو زیب تن کر دیا جائے، روزہ یہ نہیں معاف کریے گا، اور ہمارے معاشرے میں کون مصیبت نکل پڑی ہے نا؟
طریقہ اخلاق کا اس کو اپنائیے. پورا دن لگ جاتا ہے. ہاں کہیں پروگرام ہو گیا پورا دن اسی کے انتظام میں لگ گیا. میں باندھنا ٹینٹ باندھنا لوگوں کو اعلان کرانا گیا 10 لوگوں کا وقت پورا دن چلا گیا. تو رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں ہے. رمضان کا مہینہ خوب مختلف عبادت کرنے کا مہینہ. ٹھیک ہے اپنے وقت کو شیڈول بنائیں. آپ 2 دن میں انشاءاللہ رمضان شروع ہونے والا ہے. آپ اپنے وقت کو غنیمت جانیں. اگر وقت کو غنیمت نہیں جانیں گے تو بعد میں بہت پچھتائیں گے. یہ رمضان کا مہینہ آپ کو طے کرے گا کہ آپ کو کہاں جانا ہے. شیڈول بنائیں. ہمیں کس طرح سے نوافل پڑھنی ہے, کس طرح سے کیا تلاوت کرنی ہے, کہاں کب جانا ہے. اور آج کل خرید کا دور ہے. ساری چیزیں خرید کر لے اور ہفتے بھر کا فریج میں ڈالنا. کیا دقت ہے؟ یہ کیا بات ہوئی جا کر کے پورا روزانہ 4 گھنٹے مارکیٹ میں لگاؤ. خواتین کو رکھ سکے ہوئے 4 گھنٹے کچن میں چلا جائے. یہ سب طریقے نہیں ہے. یہ اخلاق کے طریقے سے وہ بتائیں گے. پیٹ تو بھر جائے گا لیکن وہاں کا اگر پانی پینا وہاں کا اگر کھانا کھانا ہے تو یہاں اپنے پیٹوں کا تم پتھر باندھ لو اور کھانا پینا سونا سب کچھ کم کر دو. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم تمام مسلمانوں کو اخلاق کے طریقے سے مطابق روزہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین آنے